अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा ने जो हदीसें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किताब की शक्ल में कंपाइल की थी। उनका नाम है मुस्नद इमाम अबू हनीफ़ा। तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेहोशी तारी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नरम दिल हैं और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़ा होना पसंद भी नहीं है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार यूँ फरमाया, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम की हमनशीन ख़वातीन, तुम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। एक और हदीस है किताब सलात से ही, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ विसाल में मुब्तला हुए तो तकलीफ़ में कमी होने पर जब नमाज का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कासिद के ज़रिए लोगों को नमाज पढ़ाने के बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँचा दिया। उन्होंने वापसी जवाब दिया, मैं कमज़ोर व ज़ईफ़ शख्स हूँ। जब मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह में ना पाऊँगा तो मुझे अपने आप पे काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करें, आप हज़रत उम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैगाम भेजें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों की मिसाल हैं। ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। जब अज़ान कही गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने, हय्या अलस्सलाह, तुम नमाज की तरफ आओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुझे उठाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का पैगाम पहुँचा चुकी हूँ जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत अज़रिया में हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम मुझे उठाओ इसलिए कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दो आदमियों की मदद से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदम मुबारक ज़मीन पे घसटते जा रहे थे। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की आहट सुनी तो मुसल्ला इमामत से पीछे हटना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा से अपनी जगह खड़े रहने का कहा और ख़ुद उनकी बाएं सिमत तशरीफ़ फरमा हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकबीर कहते और इनकी तकबीर पे लोग तकबीर कहते रहे, यहाँ तक कि नमाज मुकम्मल हो गई। इस नमाज के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल मुबारक का लोगों को मज़ीद कोई नमाज नहीं पढ़ाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलालत के बायस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते रहे हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल पे मलाल हो गया। एक और हदीस है, दो शख्सों की जमात का बयान हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के साथ नमाज अदा फरमाई जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हुआ और इसके पीछे एक औरत खड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बाजमात नमाज पढ़ाई। किताब सलात से एक और हदीस है, सफ़ों को मिलाने की फजीलत का बयान। हज़रत अबू सईद ख़ज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते सफ़ों को मिलाने वाले लोगों पर रहमत भेजते हैं। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फ़जर और नमाज इशा की जमात में हाजिर होता है इसके लिए दो बराअतें लिख दी जाती हैं, निफाक से, शिर्क से।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر اور نماز عشاء 40 دن تک با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے نفاق اور شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اور نماز عشاء کے لیے آنے والی عورتوں کو اجازت دی۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تب تو اس زمانے کی خواتین اسے دلیل بنا سکتی ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں جبکہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشاء کی اذان کہی جائے اور مؤذن اقامت بھی پڑھا دے اس وقت کھانا تیار ہو اور بھوک بھی ستا رہی ہو تو تم پہلے کھانا کھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر بن اسود یا حضرت اسود بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زمانہ نبوی میں 2 شخصوں نے اپنے گھر میں نماز ظہر پڑھی، پھر اس نیت سے مسجد میں آئے کہ لوگ باجماعت نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے میں مصروف ہیں۔ وہ اس تصور لیے مسجد کے ایک کونے میں جا بیٹھے کہ اب نماز میں شمولیت ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت پر ان کو دیکھا، انہیں کسی شخص کے ذریعے اپنے پاس طلب کیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مارے خوف کے دونوں شانوں کے درمیان سے جسم کا حصہ کانپ رہا تھا کہ ان کی سزا کا کوئی حکم نافذ نہ ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جماعت میں عدم شرکت کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تم لوگ ایسا کرو تو لوگوں کے ساتھ جماعت میں شمولیت اختیار کر لیا کرو، اپنی پہلی نماز کو فرض کرا دیا کرو۔ جماعت نے یہ روایت حضرت امام ابو اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ انہوں نے حضرت حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جبکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جمعے کے دن غسل کرنے کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے لوگ اس حالت میں آتے ہیں کہ پسینے سے ان کے کپڑے بھیگے ہوئے ہوتے اور گرد آلودہ ہوتے، لہٰذا انہیں حکم دیا کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ دوسری روایت میں ہے کہ لوگ زراعت پیشہ تھے، وقت ہونے پر جب وہ نماز جمعہ کے لیے آتے تو پسینے سے شرابور اور گرد آلود ہوتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تم نماز جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ مبارک کے دن غسل اس شخص پر ہے جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن جب ممبر پہ چڑھتے تو خطبے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعۃ المبارک کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت کے حوالے سے سوال کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کیا آپ سورہ جمعہ تلاوت نہیں کرتے؟ اس نے عرض کیا ہاں لیکن میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشے کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو تنہا کھڑا ہو کے چھوڑ گئے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین کی قرات کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر جمعے کی رات میں اپنے مخلوق کی طرف 3 بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن فوت ہو جائے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت امام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عورتوں کو نماز عیدین کے لیے جانے کی اجازت
دی گئی. 2 لڑکیاں ایک کپڑے میں لپٹ کر بھی نکلی تھیں، یہاں تک کہ حائفہ بھی جاتی تو لوگوں کے آخر میں بیٹھ جاتی. اس طرح عورتیں دعا میں شامل ہو جاتی جبکہ نماز ادا نہیں کرتی تھیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کے جانے کی عورتوں کو اجازت تھی. اس روایت میں وہ حائفہ عورت بھی جا سکتی تھیں لیکن وہ دوسری عورتوں سے الگ بیٹھتی تھیں جبکہ وہ عیدین کی دعاؤں میں شامل ہو جاتی تھیں. ایک روایت میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہوا کہ ہم حائفہ عورتوں کو باپردہ نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر کے لیے باہر لے جائیں، مگر وہ نماز سے دور رہیں لیکن عبادت گاہ میں موجود رہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں. ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اگر کسی عورت کے پاس چادر موجود نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی بہن اسے اپنی چادر میں باپردہ لائے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد، یعنی اس نماز عید سے قبل اور اس کے بعد نوافل کی ممانعت کا بیان ہے. یہ دوران سفر نماز قصر کرنے کا بیان ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوال حلیفہ میں نماز ظہر 4 رکعت اور نماز عصر 2 رکعت ادا کی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اپنے کمنٹس دیں. تھینک یو.